تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد قدم صدق وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر نکلا تھا گزشتہ کی نشست میں۔ آپ نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی طرح مت بنو، حالانکہ وہ تیرنے میں بڑا ماہر تھا لیکن ڈوب کر مر گیا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں نہیں آیا تو اس کا حال بہت برا ہو گیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اب یہاں سے واقعہ آپ شروع کریں گے نوح علیہ السلام اور اس کے بیٹے کا۔ ہی بیا در کشتی بابا نشیں، تا نگردی غرق طوفان اے مہین، خبردار اے کنعان، اگر تو اپنی سلامتی چاہتا ہے تو تجھے اپنے بابا کی کشتی میں آ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر تو اس کشتی سے نکل کر اپنے تیرنے پر اتراتے ہوئے اس کشتی کو نظر انداز کرے گا تو ڈوبنا تیرا مقدر ہو جائے گا۔ سمجھدار آدمی اللہ کے قہر سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ اللہ والوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اب ایک نبی کا بیٹا تھا، وہ تو اپنی نسبت کی وجہ سے، اپنے باپ کی نسبت کی وجہ سے بڑے سے بڑا کرم حاصل کر سکتا تھا، استفادہ کر سکتا تھا اس نسب کو، لیکن اس نے باپ کی مخالفت کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ مقرر کر لی۔ گفت نے من آشنا آموختم، من بجز شمع تو شم مفروختم۔ اس نے کہا کہ تم مجھے طوفان سے کیا ڈراتے ہو؟ جو آدمی پیراکی کا، سوئمنگ کا ماہر ہے، آپ اس کو کسی طوفان سے کیا ڈراتے ہیں؟ میں تو سمندروں کے اوپر بھی تیر لیتا ہوں۔ اب آپ کی جو شمع ہے اس شمع کے تحت میں رہنے والا نہیں ہوں، میں نے اپنی شمع الگ روشن کر لی ہے، اب مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہی مکن کی موج طوفان بلاست، دست و پارا آشنا امروز لاست۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے، تو جو کرنے جا رہا ہے اس کی تجھے خبر نہیں ہے، ایسا مت کر، یہ وہ طوفان نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے۔ سیلاب آئے گا، پانی 12 فٹ 15 فٹ ہوگا بھی تو کیا ہوگا، میں آرام سے تیر کر نکل جاؤں گا۔ تو ایسا سمجھ رہا ہے اس طوفان کو جو آنے والا ہے، تجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ یہ وہ طوفان ہوگا جس میں تیرنے کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، ایسے کوئی ہاتھ پیر بنے ہی نہیں ہیں جو اس سیلاب سے تیر کر نکلنے میں مدد کر سکیں۔ باد خہرستو بلائے شمع کش، جز کے شمع حق نمی پایت خمش۔ یہ قہر کی ہوا ہوئی۔ اب تو کہتا ہے میں نے اپنی شمع الگ روشن کر لی ہے، قہر کی ہوا کے سامنے کون سی شمع ٹکتی ہے؟ یہ ہوا شمع کو بجھانے والی ہے، ہر شمع بجھا کر رکھ دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شمع کے علاوہ کوئی شمع ٹھہر نہیں سکے گی۔ اور میں تجھے جس کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی شمع ہے، اس کشتی میں سوار ہونے والا ہی بچ پائے گا۔ ایسی باتیں مت کر، خاموش رہ، تجھے پتہ نہیں ہے تو کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ باپ کی جو محبت ہے اور حق جاننے والا باپ جو گمراہی کے راستے پر بیٹا اپنی نادانی کی وجہ سے جا رہا ہے، اس کو بچانے کی آخری دم تک کوشش کر رہا ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ناز کرتے ہوئے سمجھا رہا ہے۔ تجھے پتہ نہیں ہے بیٹا تو کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، تجھے خبر نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو بچ جائے، تیرے ساتھ ایسا نہ ہو، اتنا سمجھا رہے ہیں۔ گفت نے رفتم براں کوہ بلند، آسی مستاں کوہ
مرا از ہر گزند، اس نے کہا کہ اگر اتنا بھیانک طوفان ہے جو تیرنے سے بھی بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی تو میں تیرتے تیرتے کسی پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں گا۔ اگر میں تیرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اتنا زیادہ تو تیرنا آتا تو ہے مجھے، تیر کے کسی بڑے پہاڑ پر جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ پہاڑ تو بہت بڑے بڑے ہیں یہاں پر، اور پہاڑ مجھے ہر مصیبت سے بچا لے گا، وہاں تک تو نہیں آئے گا نا پانی۔ ہی مکن کہہ کوہ کا ہستی زماں، جز حبیب خیش را نہ دہد اما۔ نوح علیہ السلام نے کہا خبردار ایسی باتیں مت کر، تجھے کچھ خبر نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے تو پہاڑ بھی تنکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قہر کا پانی جب آئے گا تو پہاڑ کو بھی ایسا بہا کے لے کے چلا جائے گا جیسے کہ کوئی تنکا معمولی ہلکا پھلکا پانی کے اوپر بہہ کر نکل جاتا ہے، اور وہ پناہ دے گا، شرن میں لے گا اپنے ایسے ہی بندے کو جو اس کا محبوب ہوگا، اس کا ماننے والا، اس کی سننے والا ہوگا، اسی کو بچائے گا، باقی اور کوئی نہیں بچ پائیں گے۔ گفت من کہ پنڈتو بشنودام، کہ تما کر دی کہ منزی دو دام۔ تو اس نے کہا، کنعان نے نوح علیہ السلام سے کہا، آپ مجھے اپنے گھر کا فرد سمجھ کر مجھے اتنا زیادہ سمجھا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا باپ ہوں، تیری بھلائی کی فکر کرتا ہوں، اسی لیے تجھے سمجھا رہا ہوں، اس طرح کی بات آپ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں آپ کی کوئی بات سنی ہے جو اب سنوں گا؟ خوش نعمت گفت تو ہرگز مرا، من بری ام استو در ہر دو سرا۔ اب نہ صرف یہ کہ اس نے یہ کہا بلکہ کہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ یہ تمہاری گفتگو میری پسند آنے والی نہیں ہے، مجھے اس طرح کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو بیزار ہوں تمہیں اور تمہاری تبلیغ سے، تمہارے باتوں سے۔ بھئی جو بچہ بچپن میں کم عمری میں اپنی باپ کی نہیں سنا، وہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد کہاں سنتا ہے؟ ہی مکن بابا کے روز ناز نیست، مر خدا را خیشیو امباز نیست۔ نوح علیہ السلام نے کہا تو کیا کر رہا ہے، تجھے کچھ پتا بھی ہے؟ میں تیرا باپ ہوں، تیرے نخرے سہ لیتا ہوں، تیری ناز برداریاں سہ لیتا ہوں، لیکن یاد رکھ یہ ناز کرنے کا دن نہیں ہے، یہ نخرے کرنے کا دن نہیں ہے، خدا کا فیصلہ آنے والا ہے، اس خدا کا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جب وہ فیصلہ آ جائے گا تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اسی لیے سمجھا رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے، آجا۔ تا کنو کر دی ایدم نازکیست، اندری درگاہ کسیرا نازکیست۔ تو نے بچپن سے لے کے اب تک میرے ساتھ بڑے ناز نخرے کیے ہیں، میں نے سہ لیا، آج نہیں کل تو سدھر جائے گا، اس امید میں تیری ساری ناز نخروں کی حرکتیں میں نے سہی، لیکن اب یہ بڑا ناز کا وقت نہیں، نازک وقت ہے، یہ وقت ناز نہیں، وقت نازک ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کا جلال اس حال میں ہے کہ اب کسی کو کچھ بولنے کا یارہ نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ تم جانتے نہیں ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ لم یلد لم یولدستو از قدم، نہ پدر دارد نہ فرزندو نہ ام۔ تو میرا بیٹا ہے اسی لیے میں تجھے اتنا سمجھا رہا ہوں، اتنا منا رہا ہوں، اتنے ناز نخرے سہ رہا ہوں، لیکن جو مالک اپنا فیصلہ سنانے والا ہے اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ باپ ہے، نہ وہ بیٹا ہے، نہ وہ اپنا باپ رکھتا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ چچا ہے، کوئی رشتہ داری اس کی نہیں ہے، وہ تجھے نہیں بخشے گا۔ تو اگر میرے ساتھ بدتمیزیاں کر لے، میری نافرمانیاں کر لے تو شاید میں تجھے معاف بھی کر دوں کیونکہ میں تیرا باپ ہوں، لیکن وہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تم اس کے بیٹے تو نہیں ہو، تم اس کے باپ تو نہیں ہو، تم اس کے چچا تو نہیں ہو، وہ تجھے کیسے چھوڑے گا؟ ناز فرزنداں کجا خواہت کشید، ناز با بایاں کجا خواہت شنید۔ اولاد کا ناز جو ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرنے والا۔ جب سزا کا دن آتا ہے، سزا کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کا ناز نہیں سہتا۔
سب کا یہی حال ہو جائے گا۔ نیستم مولود پیرا کم بناس، نیستم والد جوانا کم گراز۔ جب کوئی بوڑھا آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میں تیرا بیٹا نہیں ہوں، کدھر اپنا حق جتا رہا ہے۔ اور کوئی جوان آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے جوان، میں تیرا باپ نہیں ہوں کہ تیرے نخرے سے ہوں، میرے سامنے مت اکڑ، سیدھا سر جھک کے رہ۔ نیستم شوہر نیم من شہوتی، ناز را بگزار ایجا اے ستی۔ جب کوئی خاتون جائے گی اللہ کے حضور میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا شوہر جو تم سے امید رکھتا ہے وہ شاید تمہاری کچھ برداشت بھی کر لے، لیکن مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے، میں کیوں برداشت کروں تمہاری۔ یہاں پر ناز نہیں چلنے والا، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے۔ ہاں، جو محبوب بندے بن گئے پھر اللہ تعالیٰ ان کے ناز نخرے بھی سہ لیتا ہے۔ اطاعت گزار اور فرما بردار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات بھی سن لیتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ دیتا ہے، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے، آپ کی بات اتنی سنیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، خوش کرے گا۔ جس خضوع و بندگی و استرار، اندری حضرت ندارت اعتبار۔ اب اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں سوائے عاجزی، انکساری، غلامی اور بیچارگی کے۔ اگر وہاں پر اپنے لیے کچھ نجات کا راستہ ڈھونڈنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، بس جھکنا ہوگا، اکڑ نہیں چلنے والی۔ اپنے آپ کو بندہ، غلام، عاجز، کمتر، بیچارہ، ذلیل یہ بنا لو، تبھی تمہاری نجات ممکن ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا اکڑنے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والوں کو، کیونکہ وہ ایسا دربار ہے، غنی کا دربار ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کا اعتبار نہیں ہے، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آئیں گے تو تم اپنے لیے، جائیں گے تو تم برباد، جاؤ ہم کو کیا کرنا ہے۔ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ گفت بابا سال ہاں این گفتئے، باز می گوئی بے جہلا شفتئے۔ یہ فارسی کا انداز ہے بابا کہنے کا۔ جب بیٹا اپنے باپ کو بابا کہتا ہے تو اس کے اندر پیار اور عزت، اور بابا مطلب والد کا سینس آتا ہے۔ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بابا کہتا ہے، بابا یہاں جاؤ۔ بیٹا بھی اپنے باپ کو بابا کہتا ہے، باپ بھی اپنے بیٹے کو بابا کہتا ہے، تو مگر دونوں جگہ بابا کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو کوئی اننون آدمی جس کو آپ جانتے پہچانتے بھی نہیں ہیں، کوئی بزرگ آدمی ہے، بابا ذرا یہ کام کر دو، وہاں پر بھی لفظ بابا استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا لفظ ہے وہ بابا، ہر جگہ استعمال میں آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دو جگہ استعمال ہوا۔ اب یہاں پر بابا اپنے اصل والد کے معنی میں ہیں، تو اس کنعان نے نوح علیہ السلام سے کہا بابا تم نے یہ باتیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کئی سالوں سے مجھے کہی ہیں، برسوں سے کہتے ہی آتے ہو، مجھے ہمیشہ نصیحت کرتے رہے ہو اور کہتے ہو کہ تم کیوں بہک رہے ہو، نادانی سے کیوں جا رہے ہو، اس طرح سے کہتے رہے ہو۔ چند ازیں ہاں گفتئے با ہر کسے، تا جواب سرد بشنودی بسے۔ اور مجھ سے ہی نہیں، دنیا میں ہر کسی سے آپ نے یہی باتیں کہی ہیں، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، اللہ کے راستے پر آ جاؤ، گمراہی چھوڑ دو، سرکشی چھوڑ دو۔ مجھے ہی نہیں، آپ نے ہر کسی کے سامنے یہی کہا ہے، پرانی باتیں یاد کی ہے۔ اور لوگوں نے آپ کو جو جواب بھی دیا، بے مروتی کا مظاہرہ بھی کیا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہے، پھر آپ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور آپ لوگوں کو اس طرح سے بولنے سے رکنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں بول رہے ہیں؟ جس کو اس کے حال پہ چھوڑو۔ اب یہ باپ کو نصیحت کر رہا ہے بیٹا، ای دمے سردے تو در گوشم نرفت، خاص اکنوں کہ شدم دانا و زفت۔ کسی کے اوپر بھی آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوا آج تک، ہر جگہ بے اثر۔ اور بچپن میں بھی آپ مجھے ایسے ہی کہا کرتے تھے، اچھے راستے پہ آؤ، اچھی چیزیں سیکھو، یہ کرو وہ کرو، لیکن میں نے کبھی بھی خاطر میں نہیں لایا آپ کی بات کو۔
اور اب جب کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، عقلمند ہو گیا ہوں، زندگی کو میں نے سمجھ لیا ہے، اب میں آپ کی بات سنوں گا۔ گفت بابا چیزیاں دارد اگر، بشنوی یک بار تو پندے پہ در۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بابا کیا حرج ہے اگر ایک بار تو اپنے باپ کی سن کر آ کر کشتی میں بیٹھ جائے، تیرا کیا جا رہا ہے؟ کتنی جو ہے آپ دیکھیے باپ کی محبت یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے۔ تجھے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طوفان آنے والا ہے جو قہر والا ہوگا، ساری دنیا کو ڈبا دینے والا ہے۔ میں تجھے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے تجھے کہتا ہوں کہ تو کشتی میں آ کے بیٹھ جا۔ کوئی زیادہ بڑا کام تجھے نہیں کہہ رہا ہوں، تیری جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تو آ کر بیٹھ جا، اور تو اگر آ کر بیٹھ جائے تو کیا حرج کی بات کیا ہے؟ اتنا کیوں بحث کرتا ہے؟ ہم چنی میداد او پندے لطیف، ہم چنا می گفت او دفع انیف۔ اسی طرح نوح علیہ السلام انتہائی شفقت کے ساتھ اس کو نصیحتیں کرتے رہے، اور وہ اتنی ہی سخت دلی کے ساتھ ہر بات کا انکار کرتا رہا۔ نئے پدر از نصح کنا سیر شد، نئے دمے در گوش آں ادبیر شد۔ باپ کا پیٹ نہیں بھرا بیٹے کو نصیحت کرتے کرتے، مسلسل کرتے رہے، اور وہ بدبخت بیٹا تھا، اس کے کان میں باپ کی ایک بات بھی نہیں گئی، وہ اڑا ہوا تھا اپنی بات کی۔ اندری گفتن بدندو موج تیس، برسرے کنہاں زدو شد ریز ریز۔ اب یہ باپ بیٹے کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اچانک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور طوفان جاری ہو گیا، اور ایسی موجیں بھیانک قسم کی۔ اب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے، اب یہ سب کشتی کے پاس ہی ہو رہا ہے مکالمہ۔ باپ کشتی میں بیٹھے ہوئے، بیٹا کشتی میں چڑھنے تیار نہیں۔ اب جیسے ہی طوفان آئی، یہ کشتی نکل پڑی۔ اب دیکھیے یہ جو واقعہ ہے، میں آگے اور اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس واقعے کا جو قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، پھر ہم آگے اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سورہ ہود میں آیا ہے، اور آیت نمبر 37 سے ہم شروع کریں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ کشتی بناؤ ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا۔ مطلب جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے، اب جو تمہارے ساتھ کشتی میں بیٹھیں گے وہ نجات پا جائیں گے، اور سرکشی اختیار کر کے جو لوگ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشتی میں سوار نہیں ہوں گے، ایمان والوں کے صف میں داخل نہیں ہوں گے، وہ ظالم کہلائیں گے، اور ان کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہیں کرنا۔ اب چونکہ نوح علیہ السلام بیٹے کے بارے میں فکر مند تھے، بیٹا بات مان نہیں رہا تھا، تو بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ پروردگار وہ سارے تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا ظالموں کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا، انہم مغرقون، وہ سب کے سب ڈبا دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور پھر کشتی بنائی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی قوم کے سردار اس کشتی کو دیکھتے اور نوح علیہ السلام کی بات سنتے کہ جو لوگ اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے وہ اس طوفان سے نجات پا جائیں گے، یہ سن کے ہنستے، مذاق اڑاتے، کہتے پہلے تو بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا طوفان آئے گا، ساری دنیا اس میں ڈوب جائے گی اور یہ چھوٹی سی کشتی بچ جائے گی، کیسی بچکانی باتیں ہیں، کوئی سمجھدار آدمی اس پر یقین کرے گا؟ اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون۔ تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ہنس رہے ہو نا، ہنسو، تم ہم پر ہنستے ہو اب، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ اب جیسا تم ہمارے اوپر ہنستے ہیں نا، ایک وقت آئے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب ہم سب ملیں گے وہاں پر، تم بھی سامنے ہوں گے، ہم بھی سامنے ہوں گے، اس وقت ہم یاد دلائیں گے تم کو، کیا ہم نے تم کو نہیں کہا تھا اللہ کے عذاب سے ڈرو؟ لیکن تم تو ہم پر ہنستے رہے نا۔ آج ہم کامیاب ہیں، سر اٹھا کر جنت کی طرف جا رہے ہیں،
اور تم کو دوزخ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے، اب ہم تم کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، تو اب جان جاؤ گے کس پر وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کرتا ہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ تو طوفان نوح کا جو عذاب آیا تھا وہ آیا اور انسانوں کو ہلاک کر کے گزر گیا، لیکن اب قیامت کے دن کا جو عذاب آئے گا وہ تو جانے والا ہے نہیں، وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلا، ایسا طوفان کہ جیسے تنور ابلا ہو، ہمارے پاس تندور بولتے ہیں، اصل عربی لفظ ہے وہ تنور، تو ہم نے فرمایا کہ ہر کسی کو جو جو تمہاری بات مانتا ہے ان سب کو کشتی میں سوار کر لو، اور انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو، پرندوں کو، ہر ایک کو جوڑے جوڑے کے ساتھ کشتی میں بھر لو، کیونکہ اب جو طوفان آنے والا ہے اس میں کوئی نہیں بچنے والا ہے۔ تو کم از کم پرندوں کے، جانوروں کے جوڑیاں ہوں گے تو ان کی نسل آگے جاری رہے گی نا۔ یعنی اب اندازہ کیجئے کہ طوفان کی نوعیت کا اندازہ ہو رہا ہے، جانوروں کے جوڑیوں کو تک رکھا جا رہا ہے تاکہ ان کی نسل نہ مٹے۔ تو جو جو گھر والے ہیں اور ماننے والے ہیں سب کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، مگر کیا تھا، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو تھے بہت تھوڑے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو اب سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے، سوار ہو جاؤ اللہ کے نام پر، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام پر ہوگا، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام پر ہوگا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، اللہ کا نام ہی ہے جو اس کشتی کو لیے جائے گا موجوں میں سے، جیسے پہاڑ، حالانکہ ایک چھوٹی کشتی ہوگی لیکن سمندر کی موجوں میں ایک پہاڑ کی مانند مضبوطی کے ساتھ پانی کے دوش پر چلے گی۔ اب ذکر آ رہا ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، تو اب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ دور تھا، کشتی میں سوار نہیں ہو رہا تھا، دور کھڑا ہوا تھا کنارے۔ اے میرے بچے میرے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اب یہاں پر دیکھیے اب کہا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کیا مجھے طوفان سے آپ ڈرا رہے ہو؟ طوفان آئے گا تو میں کسی پہاڑ پہ جا کے پناہ لے لوں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ، کہا آج اب اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم کرے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور پھر موج آئی اور وہ سارے ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ جو قوم تھی نوح علیہ السلام کی، جب ڈوب گئی پوری، سب ہلاک برباد ہو گئے، تو اب فرمایا گیا کہ اے زمین جتنا پانی سیلاب کی صورت میں آیا ہے پورا نگل لے۔ آسمان سے بارش ہو رہی تھی اور زمین پوری بھر گئی تھی، تو حکم دیا گیا آسمان اب تو تھم جا، جو کام ہونا تھا ہو چکا۔ زمین سے کہا گیا کہ پورا پانی تو نگل لے، زمین نے پورا پانی نگل لیا، اور غیض الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا، آن کی آن میں پوری زمین خشک ہو گئی اور کام تمام ہو گیا۔ اور جو کشتی تھی نوح علیہ السلام کی اس کو کوہ جودی پر ٹھہرا دیا گیا اور فرمایا گیا وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اب ظالم لوگ دور ہو جاؤ، اب کوئی ظالم نہیں ہے، پورے ظالموں کو ہلاک کر دیا گیا، اب نئی دنیا آباد ہو رہی ہے۔ وہ صرف چند لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے وہی آئے دنیا میں واپس، اور پھر ان سے پوری دنیا
شروع ہوئی. اسی لیے ایک طرف تو آدم علیہ السلام کو ساری انسانیت کے باپ کہا جاتا ہے، ویسے ہی پھر نوح علیہ السلام بھی ہے جو نئی دنیا کے باپ ہیں. اب یہاں پر اکیلے نوح علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے بھی، کچھ ماننے والے بھی ان کی کشتی میں سوار تھے. تو اب دنیا جو ہے وہ کشتی میں سوار ہونے والوں سے ہی آگے بڑھی ہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. اب وہاں آنے کے بعد پھر نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا خیال آیا. میرا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی گیا. اے میرے پروردگار، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو اگر ہدایت ہی دے دیتا میرے خیال سے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور تیرا وعدہ تو حق ہے، سچا ہے، تو گھر والوں کو محروم نہیں کرتا، تو سب سے بڑا حکم والا ہے. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، اگر وہ تیرا بیٹا ہوتا نا تو یقیناً ہم اس کو سرفراز کرتے، بچاتے، خیال کرتے، سب کرتے، لیکن سرکشیاں اس نے اتنی کی ہیں کہ ہم نے اس کو تمہارے بیٹے ہونے سے ہی خارج کر دیا ہے. اب کیا ہو؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے کام بڑے نالائق تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اب میں خبردار کرتا ہوں کہ اب تم مجھ سے وہ بات مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. نادان مت بنو، جو کچھ ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کو تسلیم کرو. پھر نوح علیہ السلام نے پناہ چاہی. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز میں نے مانگ لی جس کا مجھے علم نہیں تھا. اگر تو مجھے نہ بخشے اور میری خطا معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو میں یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس طرح سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ اختصاراً قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. قرآن مجید میں جو واقعات ہیں وہ تفصیل سے بیان نہیں ہوتے، جو ضروری پوائنٹ ہے مختصر وہ بیان کر دیا جاتا ہے. سیرت کی کتابوں میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں تفصیل ان واقعات کی مل جاتی ہے. اب یہاں پر مولانا روم بھی اسی حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اسی گفتگو میں تھے اور تیز موج پانی کی آئی اور کنعان کے سر پر ضرب لگائی اور بہا کر لے کر چلی گئی. نو گفت اے بادشاہ بردبار، مرمرا خر مردو سیلت برد بار. تو نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اے حلم والے، حلم و بردباری والے، میرا گدھا مرا تھا تو مر گیا تھا، کوئی بات نہیں. میرا سارا ساز و سامان بہہ گیا تھا تو بہہ گیا تھا، کوئی بات نہیں. وعدہ کر دی مرمرا تو بارہا کہ بیابت اہلت استوفاں رہا. تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والے نجات پا جائیں گے، لیکن میرا بیٹا نجات نہیں پایا. اب تیرا وعدہ تو جھوٹا ہوتا نہیں ہے. دل نہادم بر امیدت من سلیم، پس چرا بربود سیل از من گلیم. میں ایک بھولا بھالا انسان ہوں، میں نے تجھ کے اوپر بھروسہ کرا، تجھ سے امید رکھی تھی کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے گھر والوں کو بچا لے گا، تو شاید میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میرا بیٹا بچ جائے گا، لیکن یہ طوفان نے میرے بیٹے کو بھی بہا دیا. اب یہ محبت بھرا ایک سوال نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیا. گفت او از اہل خیشانت نبوت، خود ندیدی تو سفیدی از کبوت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا اور میں پورا کیا. نوح، کنعان تیرا گھر والا نہیں تھا، اس کو ہم نے کب کا تمہارے گھر والوں سے خارج کر دیا ہے. اب کہاں کا گھر والا؟ اہل جو ہوتے ہیں اسی وقت اہل بیت کہلاتے ہیں جب وہ ان کے راستے پر چلے. اگر راستہ بدل گیا تو کہاں کے اہل بیت؟ راستہ ہوگا، اسی راستے پر چلیں گے تو پھر وہ نوازشیں ہوں گی کہ دوسروں کو بھی نہیں ہوتی ہے. قرآن مجید میں سورہ کہف میں، سورہ طور میں ایسی آیتیں آپ کو مل جاتی ہیں جو باپ دادا کی نیکیوں سے اولاد کے اوپر ایسا کرم ہو گیا، اگر ان کی اولاد نہ ہوتی تو شاید پوری زندگی محنت کر کے بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی تھی. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم.
جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اتباع کرتے رہے، بزرگوں کے راستے پر چلتے رہے، تو ان کو بھی ہم وہی مقام دیں گے جو ان کے باپ دادا کو دے چکے، اور ان کا جو مقام مرتبہ ہے اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ باپ دادا کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوگی ان کی وجہ سے، لیکن ان کی وجہ سے ان کا مرتبہ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اتنا بڑا کرم ہوتا ہے بڑے لوگوں کی اولاد ہونے کا، لیکن شرط ہے ان کے راستے پر چلنا۔ نہیں چلیں گے تو پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کا حال ہو جائے گا، ان کو گھر والوں سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اور تم نے خود کو سفید اور نیلے سے ممتاز کیوں نہ کیا؟ کیوں پہچان بھول گئے کہ سفید اور نیلا الگ الگ رنگ کا ہوتا ہے؟ تمہیں اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اب یہاں پر سفید اور نیلا آپ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی صراحت اس کے بعد کے شعر میں آئے گی۔ چونکہ در دندان تو کرم و فتات، نیس دنداں برکنش اے اوستاد۔ جب تمہارے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے تو سفید دانت کہاں رہتا ہے؟ سفید دانت جب صحت مند ہوگا تو سفید ہوگا، لیکن جب پورا دانت کو کیڑ لگ جائے تو اب وہ دانت سفید نہیں رہتا۔ بیٹے کنعان کا حال بھی ایسے ہی ہے، کیڑ لگ گیا اس کو، وہ دانت نہیں ہے استاد، وہ دانت نہیں ہے، اکھاڑ دو۔ اب نہیں اکھاڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، تاکہ باقی تن نہ گردت زار ازو، گرچ بود آنے تو شو بیزار ازو۔ تاکہ جسم کمزور نہ بنے، اس کی گندگی پورے جسم کو برباد نہ کر دے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب دانت کو مکمل طور پر کیڑ لگ جاتا ہے تو آدمی غذا نہیں چبا سکتا۔ جب آدمی غذا نہیں چبا سکتا اچھی طریقے سے تو معدہ میں جا کر وہ غذا ہضم بھی نہیں ہوتی، اور جب معدے میں غذا ہضم نہیں ہوتی تو پورا نظام جسم درہم برہم ہو جاتا ہے، صرف ایک دانت کی وجہ سے۔ سیدھی شرافت سے ڈینٹسٹ کے پاس جاؤ، وہ کیڑ لگا ہوا دانت اکھاڑ کے پھینک دو، وہ ایک آرٹیفیشل دانت لگا دے گا، آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ وہی حال ہوا کنعان کا۔ تو جسم کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے وہ دانت کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، حالانکہ وہ تیرے اپنا منہ کا دانت تھا، لیکن پھر بھی تجھے نکالنا پڑا۔ گفت بیزارم ز غیر ذات تو، غیر نبوت آنکھ باشد ماتے تو۔ اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات شروع کر دی۔ پروردگار تیری مرضی ہے، میں تو تیرے غیر سے بیزار ہوں، میں تو تیرا ہوں اور تیرے اپنوں کا اپنا ہوں اور غیر کا دشمن ہوں۔ اگر میرا بیٹا تیرا غیر تھا تو پھر میرا بھی کچھ نہیں تھا۔ جو تجھ میں فنا ہو جائے گا وہ تیرا غیر نہیں ہوگا، جو تجھ سے دور چلا جائے گا وہ تیرا غیر ہوگا۔ تو ہمیدانی کے چونم باتو من، بیست چندانم کے با 12 چمن۔ اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا تجھ سے کیا تعلق ہے۔ چمن کو بارش سے کیا تعلق ہوتا ہے، اس سے زیادہ میرا تیرا تعلق ہے۔ تو تجھ کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا، اگر وہ تیرے راستے سے ہٹ کر بہک گیا ہے تو میں اس کو یقیناً چھوڑ دوں گا۔ میں صرف معروضہ کر رہا ہوں چونکہ وہ میرا بیٹا ہے، اتنا ہی۔ لیکن اگر تو اس سے ناراض ہے اور تو پسند نہیں کرتا تو میں بھی پسند نہیں کرتا۔ زندہ استو شاد استو آئلے، مختزی بے واسطہ بے حائلے۔ میں تیری وجہ سے زندہ ہوں، میں تجھی سے خوش ہوں اور تیرا محتاج ہوں۔ تو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تجھی سے تو روزی ملتی ہے۔ تیری بقا سے میری بقا، تیرے وجود سے میرا وجود، تو ہے تو میں، نہیں تو میں کیا۔ اب میں نے بیٹے کے لیے سفارش کی تو بس ایک نسبت کی وجہ سے کی، خونی رشتے کی وجہ سے کی، ایسا تو نہیں ہے کہ میں بیٹے کے واسطے تجھ سے ناراض ہو جاؤں، ایسا تو ہونے والا نہیں ہے۔ متصل نے منفصل نے اے کمال، بلکہ بے چونو چگونو اعتدال۔ اے کمال والے رب، نہ میں تجھ سے جدا ہوں نہ میں تجھ سے جڑا ہوں۔ بندے کا مولا کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ والے جو ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے خاصان خدا خدا نہ باشد، لیکن ز خدا جدا نہ باشد۔ اللہ والوں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اللہ سے ہٹ کر الگ نہیں ہوتے، لیکن اللہ بھی تو نہیں ہوتے، تو جدا بھی نہیں ہے اور خدا بھی نہیں ہے، وہی حال ہے۔ لیکن یہ جو بندے اور رب کا تعلق ہے، اللہ کے نیک بندے کا اور رب کا جو تعلق ہے، اس کی جو اصلیت ہے وصول اللہ کہتے ہیں اس کو۔ اس کی جو کیفیت ہے وہ الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔
اسی لیے اس بارے میں لوگوں نے زیادہ کچھ کہا نہیں ہے۔ ماہیا نیمو تو دریائے حیات، زندہ مز لطفت نیکو صفات۔ اے اچھی صفتوں والے رب، تو سمندر ہے، ہم تیرے پانی کے اندر کی مچھلیاں ہیں۔ تو ہے تو ہم ہے، نہیں تو ہم کیا ہے؟ تیری مہربانی کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں۔ تو نہ گنجی در کنارے فکرتے، نئے بے معلولی خریچو علتے۔ تو وہ ذات ہے جو عقل کے دائرے میں آتا ہی نہیں، سماتا ہی نہیں، اور نامعلول ہونے کی وجہ سے کسی علت سے وابستہ ہے۔ تو علت سے وابستہ بھی نہیں ہے کیونکہ معلول نہیں ہے۔ اب یہ علت اور معلول ایک بہت اہم چیز ہے۔ میں خالی آپ کو مختصراً یہ سمجھاتا ہوں کہ یو آر ناٹ کنٹینڈ ان دا باسم آف اینی تھاٹ۔ وہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہتے ہیں کہ اے پروردگار، او مائی اللہ، یو آر ناٹ کنٹینڈ ان دا باسم آف اینی تھاٹ، نار آر یو جوائنڈ ود دا افیکٹ ایز اے کاز۔ یہ مناجات کے طریقے، اللہ تعالیٰ جو بیٹے کے مسلسل سفارش کی وجہ سے ذرا ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے تو اس کو منانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ میں بھول جاتا ہوں بیٹے کو، تو ہے تو سب ہے، کائے کا بیٹا۔ پیش ازیں طوفان و باد ایمرا، تو مخاطب بودے در ماجرا۔ اس طوفان سے پہلے اور اس کے بعد، چاہے طوفان سے پہلے کا وقت ہو چاہے طوفان کے بعد کا وقت ہو، میرے لیے تو اصل تو ہی ہے، میرے ہر حصے کا مخاطب ہی تو ہے۔ یا تمی گفتم نبا ایشاں سخن، اے سخن بخشے نو آنے کہن۔ میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو صرف تجھ سے بات کرتا ہوں، ان سے نہیں۔ ان سے بھی بات کرتا ہوں تو تیرے لیے کرتا ہوں۔ اے آنے والے زمانے میں اور گزرے ہوئے زمانے میں مجھے طاقت عطا کرنے والے۔ میں دنیا والوں سے خوش اخلاقی سے ملتا بھی ہوں تو اس لیے ملتا ہوں کہ تجھے لوگوں سے میرا اچھا ملنا پسند ہے۔ میں بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں تو بھی اس لیے کھلاتا ہوں کہ تو نے مجھے ان کے لیے کفیل بنایا ہے۔ یہ ہونا، یہ معاملہ ہوگا تو ہر چیز اچھی ہوگی۔ خیال مالک کا ہونا چاہیے ہر کام میں۔ نئے کے عاشق روز و شب گویت سخن، گاہ با اطلال و گاہ بادمن۔ اب جیسے کوئی عاشق لوگ ہوتے نا، جیسے گفتگو کرتے ہیں عشق میں، کبھی دیواروں سے بات کرتے ہیں، کبھی پہاڑوں سے بات کرتے ہیں، کھنڈروں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دیواروں سے بات کرتے ہیں، تو اصل میں وہ دیوار سے بات نہیں کرتے بلکہ اپنے محبوب سے ہی بات کرتے ہیں۔ وہ ایک انداز ہے ان کا، وہ اپنے محبوب سے ہی مخاطب ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جا کر مسجد میں کسی ممبر کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اور ممبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے ممبر کی طرف جھک کر، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ممبر کو سجدہ کر رہا ہے، نہیں ہوتا۔ اس کی نظر میں تو وہی اپنے معبود ہی ہوتا ہے۔ تو عاشقوں کا طریقہ کار یہی ہے۔ روئے در اطلال کردہ ظاہرہ، او کرامی گوئے دامد حد کرا۔ ان کا جو کھنڈروں کی طرف منہ کر کے بات کرنا وہ صرف ایک ان کے ظاہری پہلو ہے، مگر وہ اپنے محبوب ہی سے مخاطب ہوتے ہیں۔ شکر طوفان را کنو بگماشتی، واسطے اطلال را برداشتی۔ شکر ہے اب اگر تو نے طوفان کو مسلط ہی کر دیا ہے تو کھنڈروں کا واسطہ ہی اٹھا دیا۔ اب اگر تیرا فیصلہ ہی یہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ زاں کے اطلال لئیم و بد بدنت، نئے ندائے نئے صدائے ویزدند۔ اگر تو کھنڈروں کو، جیسے عاشق کھنڈروں سے بات کرتا ہے اور یہ امید میں کرتا ہے کہ میں محبوب سے بات کر رہا ہوں، ویسے میں لوگوں کو ہدایت کے لیے صبح سے شام تک کوشش کر رہا تھا، تیری صورت سے ہی کر رہا تھا۔ اب میں ہدایت دوں کسی کو، کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ بھی تیری مرضی۔ اگر تو نے کھنڈر ہی اٹھا لیے تو کوئی بات نہیں، کھنڈر تھے تو میں کھنڈر سے بات کرتا تھا، جب کھنڈر ہی نہیں ہے تو اب کس سے بات کروں؟ نہیں کروں گا۔ لوگ آئیں گے تو میں ان کو تیری باتیں سناؤں گا، اب تو لوگوں کو ہی نہیں بھیجے گا تو میں کیا کروں؟ بھیجنا تو تیرا کام ہے، نہیں بھیجے گا تو میں کیا کروں؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کھنڈر کا ذکر آپ اس لیے کر رہے ہیں یہاں پر
کھنڈروں اور پہاڑوں کا ذکر، کیونکہ جب کوئی آدمی وہاں جا کر کچھ پکارتا ہے نا چلا کر، تو ایک ایکو آتا ہے۔ عاشق لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنے محبوب کا نام پکارتے ہیں، پلٹ کر ان کی آواز ہی ان کو سنائی دیتی ہے، وہ سن کر خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیے منہ سے پکارتے ہیں، منہ نے کام کیا، اب انہی کی آواز پلٹ کر ان کے کان میں آئی، کان نے کام کیا، تو ایک بار پکارتے ہیں، 2 بار اپنے محبوب کا نام سننے کا مزہ لیتے ہیں، اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی تبلیغ کرنے والا، اللہ کے راستے پر بلانے والا جب کوئی بات کرتا ہے، تو اگر کوئی نہ بھی ہو تو وہ کرے گا، 2 آدمی کو بٹھا کر بھی کر لے گا، اس کا تو اتنی محنت لگے گی نا، 2 آدمی رہیں گے تو بھی اتنی محنت لگتی ہے، 2000 آدمی رکھیں گے تو اتنی محنت لگتی ہے بولنے کی، لیکن جب سامنے والوں سے ریسپانس آتا ہے تو ڈبل مزہ آتا ہے اس کو۔ یہ فرق ہے، اس کو کہتے ہیں صدائے بازگشت، پلٹ کر آنے والی آواز۔ من چنا اطلال خواہم در خطاب، کس صدا چوں کوہ وا گوید جواب۔ اب دیکھیے یہاں پر وہی بات آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میں تجھے پکارنے کے لیے کھنڈروں کا انتخاب اسی لیے کرتا ہوں جو پہاڑوں کی طرح صدائے بازگشت سے جواب دیں، ایکو سے جواب دیں۔ تا مسنا بشنوم من نام تو عاشقم بر نام جاں آرام تو، تاکہ تیرا نام مجھے، میں بول تو رہا ہوں لیکن پھر سننے کو بھی ملے، مکرر سننا کہتے ہیں، ایک تو خود آپ بولتے وقت سننا، پھر پلٹا کے آواز آ جانا۔ کیوں میں تیرا نام بار بار سننا اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میں اگر ایک بار بولوں گا تو ایک بار ہی مجھے سنائی دے گا۔ اب پہلے تو ٹیپ ریکارڈرز وغیرہ تو تھے نہیں، محبوب کا نام عاشق کو بار بار سننا پسند آتا ہے، تو وہ کھنڈروں میں جا کر پکارا کرتے تھے تاکہ ایک بار پکاریں گے تو 2 بار سنائی دے ان کو۔ تو آپ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تیرا نام ہی ایسا ہے جو جان کو آرام دیتا ہے، سکون بخشتا ہے، اس لیے پکارتا ہوں کہ صدائے بازگشت کی طرح آواز پلٹ کر آئے۔ So that I may hear your name redoubled, for I am in love with your soul soothing name۔ کیونکہ عاشق کو اس سے مزہ آتا ہے۔ ہر نبی زاں دوست دارت کو ہرا، تا مسنا بشنود نام ترا۔ اور ہر نبی اسی لیے پہاڑ کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اور وہاں جا کر پکارتا ہے تاکہ تیرا نام سنیں۔ آپ دیکھیے ہر نبی کی سیرت میں جا کر دیکھیے، حالانکہ نبی کا کام صرف پہنچانا ہے، اس کے بعد ان کو کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اگر لوگ ایمان نہ لائیں، لوگ نبی کی بات نہ سنیں، تو کسی نبی سے پوچھ ہونے والی نہیں ہے کہ اتنے لوگوں نے تمہاری بات کیوں نہیں سنی، نہیں، پھر بھی وہ بے چین رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں ہدایت کے راستے پر۔ اس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ اس لیے چاہتے ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے آئندہ درس میں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمدللہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔